جی تو اب فرمائیے کہ اگلا سوال کیا ہے؟ جی سر اس میں تھوڑا سا ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے یہ ظاہری ڈیوٹی سمجھ میں آ گئی اپنی، میں نوع انسانی کی بات کر رہی ہوں سر، تو باطنی یا روحانی ڈیوٹی جو ہے وہ اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیے باطنی اور روحانی ڈیوٹی آپ کی ایک ہی ہے کہ آپ کو اللہ کا احساس ہو، آپ کو اپنے خالق اور اپنے مالک کے ساتھ تعلق کا ایک احساس آپ کے اندر موجزن رہے، اور آپ اس احساس کے ساتھ عملی زندگی کے راستوں پہ گامزن رہیں، یعنی اللہ کا احساس ہمارے اندر موجزن رہے اور ہم عملی زندگی کے راستوں پہ اس احساس کے ساتھ گامزن رہے۔ یہ ہے ہماری ڈیوٹی۔ جب ہم اللہ کی موجودگی کو محسوس کرنا سیکھ لیں گے تو پھر اللہ ہمیں خود بتائے گا کہ کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیونکہ آپ ایک بات سمجھ لیں کہ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہمیں جو بھی کام درپیش ہو ہم اسے خوش دلی سے، دل جمعی سے کریں۔ جی سر، یہ ایک بڑا ہی چھوٹا سا قانون ہے، بڑی مختصر سی بات ہے کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے، آپ کسی دوست سے بات کر رہے ہیں پوری دل جمعی سے، پوری دلچسپی سے، خندہ پیشانی سے کریں۔ آپ گھر میں اکیلے ہیں، کام کر رہے ہیں، جو گھر کے اب خواتین کے لیے میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ خواتین بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ ہم بیچاری تو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی گھر میں رہ کر آپ نے جو کچھ بھی کر سکتی ہیں کیا ہے، گھر کی جھاڑ پونچھ سے لے کر اچھا کھانا پکانے تک اور اپنے پریوار میں اپنے سے چھوٹوں کی تربیت کرنے تک اور اپنے سے بڑوں سے تربیت لینے تک، یہ سارے کام نہیں ہے کیا؟ بالکل نہیں جی سر۔ بھائی دیکھیں نا، اب آپ اپنے گھر میں کپڑے دھو رہے ہیں اور رو رہے، میں روتے ہوئے کپڑے دھو رہی ہیں کہ یہ کس مصیبت میں پھنس گئی میں، ٹھیک ہے؟ اب اللہ نے آپ کو یہاں پہ اس مقام پہ تعینات کیا ہے کہ آپ نے ایک ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ذمہ داری کو خندہ پیشانی سے پورا کیا اور اس جذبے سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ خدمت لے رہے، تو سبح للہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بالکل ہو گیا سر، صحیح ہو گیا۔ یعنی کہ ہمیں اب گھر میں جھاڑ پونچھ سے لے کر بچوں کی تربیت تک یہ اتنی بڑی ڈیوٹی اسائن ہوئی ہے خواتین کو، وہ کہتی ہیں ہم کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی اب غیبت کرنے کے بجائے، سارا دن دوسروں کی چغلیاں کرنے کے بجائے، سارا دن برا منانے کے بجائے کہ اس نے یہ نہیں کیا تو اس نے وہ کیوں کیا ہے، اس چیز کا برا منانے کے بجائے اپنے فرائض میں انہماک پیدا کر لیں۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ تو یہ سب للہ میں آ گیا نا؟ جی سر بالکل آ گیا۔ بھئی ضروری تو نہیں کہ آپ کو ہمالیہ پہ چڑھ کے جھنڈا گاڑیں گے تو کوئی کام ہوگا۔ جی سر سمجھ گئی، بالکل الحمدللہ۔ ہمارے ہاں ساری توجہ تو اس پہ ہے کہ جی میں رات کو پیزا کھانے جاؤں، بالکل جائیں، ضرور جائیں، لیکن خوشگواری سے، یہ نہیں کہ اگر کوئی نہیں جا سکا تو رونے بیٹھ جائے۔ صحیح ہو گیا۔ دیکھیں نا، اللہ رب کریم نے کہا کہ آپ خوش رہیں، آدم سے کہا جنت میں رہو، یعنی خوش رہیں۔ اب صرف خوش رہنا ہی تو سب کچھ نہیں ہے نا۔ بالکل صحیح ہو گیا جی سر۔ آدم کو پہلے انی جائلوں سے لڑتے خلیفہ بھی تو کہا کہ اس نے کوئی ڈیوٹیاں پوری کرنی ہے۔ کیا ڈیوٹیاں پوری کرنی ہے؟ ہمیں ایک چیز نے مافرائیت میں لے لیا، پتہ نہیں کیا ڈیوٹی۔ بھائی آپ جو بھی کر رہے ہیں یہی آپ کی ڈیوٹی ہے، جو کام سامنے آ گیا وہی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ بھئی آپ ایک چوکیدار کی مثال لیں، اب چوکیدار نے کیا کرنا ہے؟ اس نے دیکھنا ہے کہ دروازہ کھلا نہ رہ جائے، کوئی دروازے پہ آئے تو اس نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولنے، بس یہی اس کی ڈیوٹی ہے۔ اب وہ بیٹھا پریشان ہوتا رہے کہ جی یہ تو کوئی کام نہیں ہے، یہ تو میں ویسے ہی کر رہا ہوں، ہیں؟
हाँ जी जी لیکن مالک اس کو کس چیز کی تنخواہ دے رہے ہیں؟ جی سر اسی کام کی یہ کھولنے کی. ہاں اس میں سے نظر رکھنی ہے کہ کتا نہ اندر گھس جائے تو یہ کوئی مطلب فالتو بندہ جو ہے وہ آئے تو اسے پوچھتا ہے جی کیا بات ہے، کیا نام ہے آپ کا، پھر اندر جا کے مالک کو بتاتا ہے کہ وہ صاحب ملنے آئے. تو یہ کام جو ہے کیا اس کی ڈیوٹی نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو یہ آج لفظ ڈیوٹی کو واضح کیا کہ دیکھیے نا، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز سب للہ ہے، للہ ہے. وہ میں سورہ انفطار کی وہ آیت ہے نا، یوم ذن والامر یوم ذن للہ ہے، اللہ کے لیے ہیں ہر کام، سارے کام اللہ واسطے ہیں. نہیں اللہ کو پرسنلی تو نہیں کوئی آپ کا کام چاہیے نا، اللہ کے نظام کے لیے کام کر رہے ہیں ہم. بالکل. تو جہاں پہ ہر چیز دیکھے تو نظام کا حصہ، یہ ہوا چل رہی ہے تو ایک نظام کا حصہ ہے، یہ بارش برس رہی ہے تو نظام کا حصہ ہے، پودے اگ رہے ہیں تو ایک نظام کا حصہ ہے. جی ہاں یا نہیں؟ بالکل جی سر. جی. اور کوئی سوال؟ سر یہ ایک اور سوال تھا میرا، یہ باتیں میرے مراد سے تھا. اس میں ابا حضور نے فرمایا، اس میں لکھا ہوا تھا آپ نے کہ اللہ نے کائنات اسٹیٹس پہ بنائی ہے، آپ جس اسٹیٹس پہ قائم ہو جائیں گے اللہ کے مطابق بتائے گا. سر یہ اسٹیٹس سے مراد ہے گروہی تقسیم. جی اسٹیٹس سے مراد ہے گروہی تقسیم. گروہی تقسیم. اب دیکھیں نا، اللہ نے نظام بنایا، اس میں گروہ در گروہ در گروہ لوگ کام کر رہے ہیں. ایک مثلا ایک طرف ڈاکٹر کا گروہ ہے، ٹھیک ہے، جی سر، معالجین کا گروہ ہے، پھر اس کے کتنے آگے شعبے ہیں، کہیں اس کی تدریس کا عمل ہو رہا ہے، کہیں دوائیاں بن رہی ہیں، کہیں آلات اور آلات جراحت جسے کہتے ہیں یعنی سرجری کے آلات بن رہے ہیں، پورا کہیں پیرامیڈکس ہے تو کہیں میڈیکل کے پروفیسرز ہیں. تو یہ سارا گروہ کا ایک نظام ہے، گروہی نظام ہے. اب اسی طرح ملک میں دیکھیں عدلیہ کا نظام ہے، لوور جوڈیشری سے لے کر ہائر جوڈیشری تک، پھر اس میں وکلاء ہیں، بعض لوور کورٹس کے وکلاء ہیں، پھر آگے ہائر کورٹ کے وکلاء ہیں. ٹھیک ہے؟ جی سر. ہاں یا نہیں؟ بالکل جی. اب اسی طرح بعض کسان ہیں، بعض لوگ کسان ہیں، وہ گندم اگا رہے ہیں یا کھیت. اب یہ سارے بعض کسان ہیں، ان کے پاس تھوڑی سی زمین ہے، 1 ایکڑ ہے، بعضوں کے پاس 10 20 ایکڑ ہے، بعضوں کے پاس ہزاروں ایکڑ ہے، وہ خود نہیں کر سکتے تو آگے دوسروں کو لگایا. تو یہ ایک ذمہ دارانہ نظام، اس میں کتنے گروہ آ گئے. والا حاصل قیاس آپ جب غور کریں گے تو یہ سارا نظام سٹیٹس پہ. ٹھیک ہے؟ اب ایک بندہ کسان بنا، ایک بندہ لوہار بنا، ایک ترخان بنا، ایک جلاحہ بنا، ایک درزی بنا، ایک نے ہوٹل کھول لیا. تو یہ سارا کیا ہے؟ گروہی نظام. اب دوسری بات، اس سٹیٹس پہ قائم ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اس اپنے گروہ میں کس مقام پہ قائم ہے. یہ دوسرا اینگل ہے. ایک تو گروہی ہو گیا، پھر اس گروہ میں آپ کس رتبے پہ، کس درجے پہ. اب ایک بندہ میڈیکل کے شعبے میں جھاڑو دے رہا اسپتال میں، لیکن وہی بندہ فرض کریں کہ پڑھ کر راتیں اپنی آنکھیں پھوڑ کے کتابیں پڑھ کر ایگزام کوالیفائی کر کے وہ کمپاؤنڈر بن گیا یا ڈاکٹر بن گیا یا وہ پروفیسر بن گیا یا سرجن بن گیا یا وہ کسی یونیورسٹی کا چانسلر بن گیا. تو یہ کیا ہوا کہ اس نے طے کر لیا کہ میں نے اپنے گروہ میں اس مقام پہ آنا ہے. صحیح ہو گیا جی. اور وہ جس قسم کی مطلب جو سٹیٹس اپنے لیے طے کر لیتا ہے اس کے لیے کاوش کرے گا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ غریب ہیں. جی سر. اکثریت تو غریب لوگوں کی ہے. پاکستان میں تو 60% اب اس وقت غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے.
یہ جو حالات ہیں یہ بیسیکلی ایک تو وہ گروہی نظام ہے کہ انہوں نے غربت کو پسند کیا، وہ غریبوں کے نظام میں شامل ہو گئے، تو امیروں کا نظام ہے، امیر اپنا ایک سٹیٹس رکھتے ہیں۔ اب حیرت کی بات ہے دونوں کے پاس ایک جتنا ذہن ہے، ایک جیسے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، پھر 2 کھرب سیل ہیں دماغ میں، ایک غریب آدمی میں بھی اور ایک امیر آدمی میں بھی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ امیر آدمی نے اپنے حالات اور واقعات کی بنا پہ یا کسی وجہ سے وہ سٹیٹس پہ قائم ہو گیا کہ میں نے امیر رہنا ہے، میں نے دولت اکٹھی کرنی ہے۔ اب وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اس کے دن رات کی کاوش سے کیا ہوا کہ وہ دولت کے جس معیار پہ جانا چاہتا ہے اللہ اسے لے جاتا ہے۔ بات پیچھے سے کیا آ گئی کہ وہ اپنے اندر کی صلاحیتوں کے مطابق اپنے گروہ کا انتخاب کرے گا اور اس گروہ میں اپنی پوزیشن کا انتخاب کرے گا، اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ، اور یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اب دیکھیے نا ہمارے ہاں اکثریت جو ہے وہ کہتی کرائے گے گھر میں رہو، دوسری طرف ایک گروہ ہے جو لوگوں کی اس خواہش کو، اس کاہلی کو، اس تساہل کو استعمال کرتے ہوئے گھر بنا کے ان کو کرائے پہ گھر دے کے ان کی جیبیں کاٹ رہا ہے، ان کی کھال اتار رہا ہے۔ یہ اسٹیٹس پہ کون قائم ہوا؟ میں آپ کو اپنی ذاتی مثال عرض کر دیتا ہوں کہ ہم بہت عرصہ کرائے کے گھر میں رہے، ٹھیک ہے، جب میں نے طے کر لیا کہ بس نو مور، تو میں لگ گیا کہ بھی مجھے گھر بنانا ہے۔ مرشد کریم نے میری حوصلہ افزائی کی بلکہ حکم دیا، اب ان کے حکم دینے سے میرے اندر یقین کا وہ پیٹرن متحرک ہو گیا کہ بھئی اگر میں کوشش کروں گا تو گھر بن جائے گا۔ میں کوشش کرنے لگا، اللہ نے کرم کیا، کیا ہوا کہ میں وہ جو کرایہ داری کا سٹیٹس تھا اس کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے وہ سٹیٹس توڑ کے جس سٹیٹس پہ قائم ہو گیا کہ نہیں بھئی اب میں نے اپنے گھر میں رہنا ہے، تو یہ سٹیٹس بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ وہ منع آن لائن نہیں ہے۔ چلے تو بات تو آپ نے سن لی نا؟ جی بالکل سر۔ جی اب آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ فرما دیجئے، کسی اور کا کوئی ہو۔ جی ضرور سر، میرا سوال ہے، جیسے بچپن سے سنتے آئے ہیں، بچپن میں سنا بھی کرتے تھے اور آج بھی معاشرے میں جب سنتے ہیں اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، تو یہ ایک اس وقت بھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیا بات ہے۔ پھر جب قرآن شروع کیا بچپن میں، پھر نام دیکھیں اللہ کے 99 ناموں میں بھی کہار لکھا، پھر بھی جاننے کی کوشش نہیں کی یہ کہار کا کیا مطلب ہے۔ جی میں سمجھ گیا، جتنی بات سمجھا میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب ہم ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں یا ہمیں خود خیال آتا ہے کہ اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے قہر سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ آپ کو انجام سے ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کی پکڑ ہوگی، تو پکڑ کے نظام کو قہاری کہا گیا ہے۔ ہمارے ہاں قہر کا مطلب غیظ و غضب اور غصہ لیا گیا۔ میرا یہ کہنا ہے، میرے پیر و مرشد کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ کو غصہ نہیں آتا۔ جب اللہ کو غصہ نہیں آتا تو اللہ ہمارے وہ معنوں میں قہر کیسے نازل کرے گا؟ نہیں، اللہ کا نظام جو ہے، جو جس کی پکڑ ہے اس کا نام ہے قہر۔ یعنی آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کچھ سرٹن قانون، سرٹن قوانین کو فالو کرتا ہے۔ تو اس چیز سے وارن کیا جاتا تھا کہ نتائج کا خیال کرو۔ اب آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گیا یہ اس کا مفہوم؟ بالکل سر۔ جی ایک اور باتیں میرے مراد کی میں سے ہی ہے
180 صفحے پر، دنیا میں سب سے زیادہ رنگ ہرا رنگ ہے، یہ ہرا رنگ ہی زندگی اور جمال ہے، جمال ہی اللہ ہے اور اللہ ہی جمال، اس میں غصہ یا جلال نہیں ہوتا تو ہر طرف جی اگر ہوتا تو ہر طرف صرف رنگ کی زیادتی ہوتی، آسمان کو دیکھ لیں، سمندر کو دیکھ لیں، جلال کی صفی کہیں نہیں، پھولوں کو دیکھیں، ان میں ترتیب اور رنگ افرینی، جمال نہیں تو اور کیا ہے، جمال ہی جمال کا بدلاؤ، ہر سو ہر سے۔ تو سر یہاں پر اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر بھی یہاں پر بھی جو کہا گیا کہ یہاں پر بھی نہیں ہے، میں نے عرض کیا نا کہ یہ ترجمے ہی ہمارے زبردست ہیں، کیا کہوں میں۔ تو ان تراجم سے ہٹ کر اصل مفاہیم کی تلاش کریں۔ اب یہی کہاری کی بات، اور آپ نے کتنا ریلیونٹ اقتباس جو ہے وہ کتاب باتیں میرے مراد کی میں سے کوٹ کر دیا کہ نظر اٹھا کے دیکھیں ارد گرد آپ کو کہاں دکھتا ہے اللہ کا سبز رنگ زیادہ دکھتا ہے، آسمان کو دیکھیں تو نیلا رنگ دکھتا ہے، تو یہ جو ہے غصے کا تو سرخ رنگ ہوتا ہے، تو سرخ رنگ جو ہے وہ صرف سجاوٹ کے لیے، بناوٹ کے لیے، آپ کے جوش جذبات کے لیے، خون کی تحریکات کے لیے ضروری ہے، انرجی ہے نا، اصل میں وہ ایک انرجی ہے، جب وہ زیادہ بڑھ جائے گی تو بس میری سکت سے زیادہ ہوگی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اس کا نام اب جلال کا اور جمال کو سمجھ لیں۔ جلال اور جمال، جلال کی تشریح حضرت کلندر بابا اولیا نے اپنی کتاب میں کی ہے لوح قلم میں، کہ جمال سے مراد اللہ کی رحمت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا اجرا کرتے ہیں، پھر ایک حدیث بھی ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پیار کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ خود خوبصورت ہے، ہم اس کا یہ مطلب لیتے ہیں، اور خوبصورتی کو پیار کرتا ہے۔ یہ محدود طرزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن صلاحیتوں کی بات کر رہا ہے، ان صلاحیتوں کا استعمال جمال ہے، اور جلال احتساب کو کہتے ہیں، جلال علم کو کہتے ہیں۔ دیکھیں ہر علم والے کے سامنے آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کیسی تقریر کرتا ہوں، لیکن ابا کے سامنے میری بولتی بند ہو جاتی ہے۔ یعنی ابا کے سامنے مجھ سے بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کا علم مجھ سے کہیں زیادہ ہے، میں ان کے اس سے خوشا چینی کرتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، دہراتا رہتا ہوں، تو میں ان سے اکتساب فیض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کیا کہ ان کے سامنے بولنے میں حجاب آ جاتا ہے۔ اب یہ جلال ہوا، ہمارے ہاں جلال کا مطلب غصہ کرنا ہوا۔ سمجھنا چاہ رہی تھی سر کہ یہ سب، جی ہاں، یہ ہماری جو عام مفاہیم ہیں، جو عام طور پہ جن الفاظ کے مفاہیم لیے گئے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے اشتباہات پیدا ہوتے ہیں، کہ شبہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس کا کیا مطلب ہوا، تو اس کا کیا مطلب ہوا۔ تو یہ سوال جو ہے یہ اللہ کی صفت محیط کا عکس، یعنی تجسس لہرایا۔ آپ نے سوال پوچھا، میں نے اپنی فہم، اپنی فکر آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب آپ اس پہ خود غور کریں گے تو بنیادی بات میں نے نقطہ کیا عرض کیا کہ ان الفاظ کا وہ مفہوم مت لیجئے جو عام رائج ہے، وہ مفہوم لیجئے جو کہنے والے کے ذہن میں ہے، یعنی اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے۔ اب اللہ کا کوئی مطلب مادی وجود تو ہے نہیں ہے کہ ہم چہرے کو دیکھ کے کہیں کہ جی یہ بڑا خوبصورت ہے، نہیں، اللہ کی صفات کو دیکھیں، سوچیں گے نا ہم، اور جب سوچیں گے تو اللہ کرے آپ کی مشاہداتی نظر کھل جائے اور آپ دیکھنے کے قابل ہو جائے، تو وہاں تو سوائے جمال کے ہے ہی کچھ نہیں۔ حضور مرشد کریم نے فرمایا کہ جتنے بھی اولیاء کرام نے یہ تذکرہ کیا کہ اللہ کو دیکھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اللہ کو غصے میں دیکھا۔
سب نے یہی بتایا کہ اس میں ممتا کی شفقت دیکھی، باپ کی محبت دیکھی، باپ جیسا ایک گرینڈیئر دیکھا، یعنی ایک عظمت و جلال کے ساتھ. پھر وہی جلال میں نے علم، جلال کا مطلب غصہ نہیں ہے، وہ ہمیں کیونکہ علم سے احتساب ہے، انسان کے اندر احتساب جو ہے اپنا غلطیوں کا احتساب کرنا، شام کو بیٹھ کے خود اپنا حساب لگانا کہ آج میں نے کیا درست کیا کیا غلط کیا، یہ سب خود احتسابی جو ہے اللہ کی صفت جلال کا عکس ہے. اب اگر آپ دیکھیں نا، ایک بندہ دوسرے کی کسی بات کو پکڑتا ہے تو آپ اسے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں وہ بڑا جلال والا ہے. بھائی وہ اس لیے جلال دکھتا ہے کہ اس کا علم زیادہ ہے اور وہ آپ کی کمی کو، کوتاہی کو جان لیتا ہے، اس لیے ہمیں اسے خوف آتا ہے. بچے کو ماں سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے پتا ہے کہ بھی میری ماں مجھے پکڑے گی، تو اب وہ اسے ماں میں جلال دکھ رہا ہے. اب وہ جلال کس چیز نے دکھایا؟ اس کی اپنی کمزوری ہے، اس کی اپنی. اب اگر بچے نے سب کچھ صحیح کیا ہوا ہے تو ماں کے سامنے وہ کتنا شوخی میں ہوگا، کتنی خوشی میں ہوگا، ہاں یا نہیں؟ بالکل سر، ایسا ہی ہے. اس کو ماں ویسے ہی بڑی پیاری لگ رہی ہوگی، لیکن غلطی خود کی ہوگی تو ماں بری لگ رہی ہوگی کہ یہ مجھ پہ غصے کر رہی. تو سارا چکر کس کا ہوا؟ جی سر، اپنا ہی ہوا نا. اگر ہماری طرز فکر ایسی ہے کہ ہم اپنے کارکردگی سے مطمئن ہیں تو اللہ ہمیں پیارا ہی لگے گا، کیونکہ ہمیں محسوس ہوگا کہ اللہ ہمیں سراہ رہا ہے، اللہ ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے، ہمیں شاباش دے رہا ہے، ہماری طرف محبت سے شفقت سے دیکھ رہا ہے. تو آپ اللہ کو جمال ہی جمال دیکھیں گے. لیکن اگر آپ کے اپنے کرتوت میں کوئی ایسی کمی ہے کہ آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں، خود ڈرے ہوئے ہیں، تو اللہ آپ کو کیسا دکھے گا؟ اب یہ جملہ کہ بھی اللہ کے قہر سے ڈرو کا اصل مطلب کیا ہوا؟ کہ اپنی غلطیوں پہ نظر رکھو ورنہ تم پکڑ میں آ جاؤ گے. یعنی ہر بات ہیر پھیر کے یہاں ختم ہوتی ہے. جی سر، کہ صرف آپ نے خود کو امپروو کرنا ہے. ہاں جی، رام جی بہت میرا ہو گیا. اللہ آپ کو خوش رکھے جی. جی وعلیکم السلام. السلام سر. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر یہ آپ کا کال ہے کہ اگر آپ کو خیالات کی قوت کا احساس ہو جائے تو آپ ایک بھی منفی خیال اپنے ذہن میں نہ آئے، تو سر خیالات کی قوت سے کیسے کام لے جائے اور منفی خیالات سے کیسے چھٹکارا پائے؟ اس میں یہ جو حضور مرشد کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر آپ کو خیالات کی قوت کا اندازہ ہو جائے، آپ اس اندازہ کرنے کے لیے ذرا اپنی تخلیق پہ غور کیجئے. یہ بار بار قرآن نے کہا ہے کہ بھی اپنی تخلیق پہ غور کریں. میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم اللہ کے خیال کا مظہر ہیں. اللہ نے کائنات کو سوچا، پھر کائنات میں انواع کو سوچا، انواع میں افراد ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک ماں اور باپ کے خیال کی طاقت کیا چیز بنا رہی ہے؟ بچہ بنا رہی ہے. دیکھیں نا، اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہو تو وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں. درگاہوں پہ جاتے ہیں، جو عمل بتاؤ وہ کرتے ہیں، جیسا کہو ویسا کرتے ہیں، ڈاکٹروں کو فیسیں بھی دیتے ہیں کہ بھی ہمارے ہاں اولاد ہو جائے. یعنی ان کے اپنے خیالات کی کمزوری جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہ یہ ساری صلاحیتیں، ساری طاقتیں استعمال کرتے ہیں. درگاہوں پہ دعاؤں سے لے کے ڈاکٹر کے علاج تک سب کیا یقین کا پیٹرن بنا رہے ہیں. تو اسی طرح جب آپ کو خیال آیا کہ میں نے گھر بنانا ہے اور اللہ آپ کو ہمت دے دیتا ہے، اللہ آپ جب قائم ہو جاتے ہیں اس خیال پہ تو اللہ وسائل بھی عطا کر دیتا ہے. ہمارے شعوری نظام کی کمزوری کی وجہ سے اسے 6 سال لگے کہ 10 سال لگے، آپ اگر قائم رہتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے.
اب اسی خیال کی منفی طاقت سے دیکھیں تو نوبل نے کیا بنایا؟ ڈائنامائٹ. خیال کی طاقت سے ڈائنامائٹ بنا. اسی کے پیسوں سے، یعنی اس نے اسے پیٹنٹ کرا لیا اور اس کی جو انکم ہے آج تک اس سے یہ نوبل پرائز دیے جاتے. ایک غلط چیز بنانے والے نے غلط چیز کی کمائی سے اچھے کام کرنے کا سوچا. یہ سب کیا ہے؟ خیال کی طاقت ہی تو ہے. اب ایک منفی خیال یعنی ڈائنامائٹ جو ہے یہ ایک پازیٹو خیال نہیں ہے، ایک نیگیٹو خیال ہے، خاص طور پہ جبکہ وہ تخریب کے لیے استعمال ہو. ایک تو یہ نا کہ آپ نے، اس نے تو اس لیے بنایا تھا کہ آپ سرنگیں کھودتے ہیں، پہاڑوں کو کاٹنا ہے تو وہ پہاڑوں کو ڈائنامائٹ کر کے آپ اڑا کے وہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس نے تو اس لیے بنایا تھا. آپ نے بندے مارنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو کیا ہوا؟ اس کے خیال کی طاقت دیکھیے ذرا. خیال کی طاقت کو آپ پازیٹو استعمال کریں یا نیگیٹو استعمال کریں، یہ چوائس آپ کی ہے. تو اگر حضور مرشد کریم کا ارشاد ہے، اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا خیال کہیں نیگیٹو ہو گیا تو بڑی تباہی مچے گی. تو آپ کو چونکہ خیال کی، اب دیکھیں نا سارا دن ہم غصے میں رہتے ہیں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیوں کہا، ہم اسی پہ غصہ کر رہے ہیں. تو اس غصے کی، اس خیال کی بھی تو ایک طاقت ہے نا جو کہ آپ کے جسم میں نظام، آپ کا جسمانی نظام ہے اس کو نقصان پہنچا رہی ہے. آپ بیمار ہو جاتے ہیں. بلڈ پریشر کیا ہے؟ دیکھیں ایک مثبت خیال کے نتیجے میں آپ صحت مند رہ رہے ہیں اور ایک نیگیٹو خیال کی وجہ سے آپ، یہ کینسر کیا ہے؟ یہ نیگیٹو تھاٹ کی طاقت کے مظاہر ہی تو ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ غور کریں کہ تھاٹس کے پازیٹو ہونے سے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، کنسٹرکٹ ہوتی ہیں، تعمیر ہوتی ہیں، اور نیگیٹیوٹی ان کو ڈیمیج کرتی ہے. تو جب یہ احساس ہو جائے گا کہ خیال ہی کی طاقت سارا کھیل ہے تو آپ نیگیٹو تھاٹ کو آنے دیں گے اپنے اندر. تو بات واضح ہو گئی؟ چلیں، شکریہ. سر ایک سوال اور. ارشاد. جی آج ایک دوست تھی، اس نے، ہم نے 200 صلاحیتوں کے گرداب میں، ہم 200 صلاحیتوں کے گرداب میں قید ہو چکے ہیں. قید سے آزادی کا قانون یہ ہے کہ جو چیز خود کو صلاحیت میں منتقل کر دیتی ہے تو وہ چیز پھیلتی ہے، بڑھتی ہے. آپ کیا سمجھے کہ میں آپ کو آپ کی توجہ کی اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں؟ آپ کیا سمجھے کہ آپ کو کن گہرائیوں میں سے آشنا کرنا چاہتا ہوں؟ اور آپ کیا سمجھے کہ علم لدنی کا کون سا فائدہ پڑھا رہا ہوں؟ اس کی طرف یعنی جس علم کو سامنے کا علم ہے اسی کو علم لدنی کہا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، آپ ذرا سا غور کریں کہ آپ کو اللہ رب کریم نے 2 کھرب سیل سے آراستہ کیا ہے. آپ کے ذہن میں کتنے؟ 2 بلین سیلز ہیں. 2 بلین سیلز، 2 کھرب. ٹھیک ہے، ہم اس میں سے 100-200 سیلز کا استعمال کر رہے ہیں. تو بتائیے کہ کون کیا کر رہا ہے؟ بھئی آپ کے گھر فرض کریں کہ 3 فیز میٹر لگا ہوا ہے، آپ کمرے میں 0 واٹ کا بلب جلا کے بیٹھے ہوئے، تو آپ کی مرضی ہے نا کہ آپ 0 کا بلب جلا کے بیٹھیں یا وہاں ٹیوب لائٹ لگا لیں یا وہاں پنکھا لگا لیں، اے سی لگا لیں یا پانی کی موٹر چلائیں نہ چلائیں. مطلب ہے استعمال آپ نے کرنا ہے، آپ کو دیا سب کچھ کیا ہے. تو علم لدنی کا کون سا قاعدہ پڑھایا؟ اس جملے میں علم لدنی کا یہ قاعدہ موجود ہے کہ اللہ نے سارا کچھ پورا نظام مکمل بنایا ہے، آگے اس کو استعمال آپ نے اور میں نے خود کرنا ہے. ہم چاہے تو 200 سیلز کو استعمال کریں، ہم چاہے 2000 سیلز کو استعمال کریں، چاہے ہم 20,000 سیلز کو استعمال کریں، چاہے 2 لاکھ سیلز کو استعمال کریں، چاہے 2 کروڑ سیلز کو استعمال کریں، چاہے 2 ارب سیلز کو استعمال کریں. بہت 2 کھرب 200 ارب. ہر ارب میں 100 کروڑ ہوتا ہے، 1 کروڑ میں 100 لاکھ ہوتا ہے. امیجن کریں کہ کس قدر فراوانی اور وسعت عطا ہے. لیکن ہم چونکہ خود کو محدود کیے ہوئے، یہ صاف لکھا ہے اس پیراگراف میں کہ
ہم نے خود کو محدود کیا ہوا ہے. جب آپ دیکھیں نا، اب یہ چھوٹی سی مثال اسی میں دی کہ بھی برگد کا درخت خشخاش کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. اب اتنا چھوٹا سا بیج اور اس کے اندر اتنا بڑا درخت، یعنی کہ اس کے بیج کا اس درخت کے حجم سے کوئی مناسبت ہے؟ وہ درخت برگد کا درخت جو ہے وہ اس بیج کی نسبت اربوں نہیں خربوں گنا بڑا ہے یا نہیں؟ تو یہ اربوں خربوں گنا بڑا درخت اس کے اندر کہاں سے چھپا ہوا ہے؟ وہ ایک مائکرو فلم ہے، ایک مائکرو فلم ہے جو بیج کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے. وہ مائکرو فلم جب حالات اور واقعات کے مناسبت سے، یعنی ماحول جو اسے ملتا ہے، جو اسے زمین نشو و نما کے لیے ملتی ہے، وہاں پہ وہ خود کو گرو کرتا ہے اور اس کی گروتھ کا ریشو دکھائی مادی نظر کو. اب مادی نظر کبھی غور نہ کرے اور اس بیج کے اندر نہ گھس کے دیکھے کہ اس کے اندر ایک مائکرو فلم لگی ہوئی ہے جو کہ مناسب حالات اور ماحول ملنے سے گرو کرتے 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 اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے کہ اس کے نیچے پرانی کہاوت ہے باراتیں قیام کرتی ہیں. آپ غور کریں نا کہ بیج کی کیا لائف ہے اور اس درخت کی کیا لائف ہے. وہ ہزار سال سنا ہے کہ وہ گیا میں برگد کا وہ درخت جس کے نیچے مہاتما بدھ نے قیام کیا تھا وہ آج بھی ہے. اب یہ قبل مسیح کی باتیں ہیں تو 2500-3000 سال سے زیادہ ہو گیا اس درخت کو. وہ 2500-3000 سال بھی اتنا پہلے بھی اتنا بڑا تھا. یعنی اس کی عمر کسی بھی انسان کی عمر سے زیادہ ہے. اور کہاں پہ اس کا وجود تھا؟ ایک بیج کے اندر. اور بیج کا سائز کیا کیا تھیلی پہ رکھو تو شاید ہی دکھے اکیلا بیج. تو اس میں علم لدنی کا یہ قاعدہ پڑھایا گیا کہ یہ سامنے کی چیزیں ہیں. اللہ نے آپ کو بے تحاشا لامحدود صلاحیتوں سے نوازا اور آراستہ کیا ہے. آپ نے اپنی صلاحیتوں کو خود استعمال کرنا ہے. اگر ہم نے نہیں کیا تو قصوروار ہم خود ہیں. اللہ کے ہاں نظام عدل یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر پیسے دیے جائیں. اللہ کا نظام عدل یہ کہ سب کو برابر صلاحیتیں دی گئی ہیں. اللہ کا نظام عدل یہ ہے کہ سب کو برابر صلاحیتیں دی گئی ہیں. یہاں نو انسانی کی بات کریں تو ٹھیک ہے. اگر شیروں کی بات کریں تو شیروں میں ساروں میں ایک جیسی صلاحیتیں. ہاں یا نہیں؟ اب دیکھیں نا ہم نے پہلے تو ان کو استعمال کرنے کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اپنی محدودیت سے باہر نکلنا ہے. بس یہ ہے سبق. اگر ہم محدودیت سے نکلیں گے تو لامحدودیت کی طرف سفر کر سکیں گے. جب سفر کریں گے تو آشنا بھی ہو جائیں گے. یہ ہے علم لدنی کا پہلا قاعدہ. کافی ہے جی. اور کوئی سوال؟ جی وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. جی سر میں اس میں اباؤ نے جو فرمایا تھا کہ انسان کتنی ہی زبانیں سیکھ لے لیکن جب خواب وہ دیتا ہے تو وہ مادری زبان میں دیتا ہے. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ پلیز کلیئر کر دیں گے؟ جی جی بڑی آسان سی بات ہے. دیکھیں اصل میں انسان کی کوئی زبان نہیں ہے. اصل میں نہیں. اللہ کی بھی کوئی زبان نہیں ہے لیکن ساری زبانیں اللہ کی ہیں. آپ کسی بھی زبان میں بولیں اللہ کو سمجھ آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر زبان کے پیچھے اصل میں کھیل ہے تصورات کا. خیالات تصویری صورت میں چلتے ہیں, ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کا ذہن آپ
کے اندر آنے والی اطلاع کی تصویر کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے. اسی سے آپ یہاں سے سمجھ لیجئے کہ حضرت لقمان کو جو جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا تھا اس کے پیچھے بھی یہی بات ہے. پھر باقاعدہ مکالمہ درج ہے کہ ہدہد کے ساتھ انہوں نے مکالمہ کیا. یہ مکالمہ سارا خیالات کی لہروں کے تبادلے کا نام ہے. جی سر، یہ وہ انا کی لہروں والی انا کی لہروں والی بات اب کلیئر ہو گئی. ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی. جو بھی بندہ خواب دیکھتا ہے وہ اپنی زبان میں اس کا ذہن، اس کا نسمہ جو ہے یا اس کے اندر ایک صلاحیت ہے جو اس کے زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے. اب فرض کریں کہ اگر ایک عرب آدمی، عرب ملک کا رہنے والا خواب دیکھے کہ وہ کسی فرشتے سے ملا اور فرشتے نے اس کو یہ کہا، اب وہ جب آپ کو خواب سنائے گا تو کون سی زبان میں سنائے گا؟ صحیح ہو گیا. اب اسی طرح کوئی انگریز خواب دیکھتا ہے کہ وہ جی ایک فرشتے سے ملا، فرشتے نے اس کو یہ کہا، فرشتے نے اس کو یہ کہا، تو وہ آپ کو کون سی زبان میں سنائے گا؟ فرشتے کی زبان میں، یا وہ اپنی انگریزی میں سنائے گا؟ اب وارث شاہ ساری باتیں جو ہیں وہ پنجابی میں کہہ کے گئے. حضور کلندر بابا علیہ نے ساری باتیں اردو میں کہیں. پیچھے سے خیال تو دونوں کو ایک ہی سورس سے آتا ہے نا. جی تھینک یو سر. موسٹ ویلکم. جی وہ بیچ میں کوئی اور بولنے لگا تھا. جی جی ارشاد. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو علم لدنی جو ابھی ایکسپلین کیا ہے، تو سر اس میں ایک سوال جی آپ کا سوال نہیں سن پایا میں. میں دوبارہ دوہرا دیں گے؟ سوال نہیں سن سکا میں. سر آپ کو میری آواز آ رہی؟ اب آ رہی ہے لیکن جی فرمائیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے علم لدنی کے بارے میں ابھی ایکسپلین کیا تھا جی کہ سب انسانوں کی صلاحیت ہے اور ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں. تو آپ نے بالکل فرمایا. اگر سر ہم جن گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے جو حالات ہیں، ہماری جو نشو نما ہوتی ہے، تو اس حساب سے بھی تو سر ہماری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ہمیں مطلب ہر آدمی اس سے گھسنے کی جائے گا، مطلب سب نہیں ہو سکتا. کیونکہ بعض لوگوں کو بہت اچھے حالات ملتے ہیں تو وہ اپنی صلاحیتوں کو بہت اچھی طرح بروئے کار لاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے، اب قرآن حکیم ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ قرآن حکیم ہمیں کیا وضاحت کر رہا ہے؟ علم لدنی، علم حضوری اور علم حصولی کی اصطلاحیں ہیں. یہ کیا ہے؟ میں نے علم لدنی کو نہیں واضح کیا، میں نے اس کے ایک قاعدے کو بتایا. ایک قاعدہ جو کہ مرشد کریم نے فرمایا، میں نے اس قاعدے کے حوالے سے بتایا کہ اس جملے میں یہ قاعدہ بیان ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ علم لدنی وہ علم ہوتا ہے جو اللہ خود عطا کرتا ہے. علم حضوری وہ علم ہے جو چیز جیسے اللہ کے سامنے حاضر ہے اس کو اس طرح سمجھا جائے. فرق سمجھ آ گیا؟ اب علم لدنی کی باتیں اور علم حضوری کی باتیں چھوڑ دیں. سوال یہ ہے کہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرتی طرز عمل، یہ جو ہے یہ ڈسکریمنیٹری ہے. کیا ہے؟ اس میں تفریق کی جاتی ہے، اس میں فرقہ بندیاں ہیں.
قرآن ہمیں اسی طرح متوجہ کر رہا ہے کہ آپ نے یہ فرقہ بندیوں سے گروہی تقسیم کو سمجھتے ہوئے اپنے گروہ میں اپنا مقام بنانے کو خود اپنی صلاحیتیں استعمال کرنی، کسی کی ڈیپینڈنسی پہ نہیں رہنا۔ اب آپ کے سوال سے میں یہ سمجھا کہ آپ کا جب سوال یہ بنا کہ بعض لوگوں کو بڑے اچھے گھر میں پیدا ہوئے، لہذا ان کو موقع مل گئے تو ان کے اماں ابا نے تربیت کر دی تو وہ ہو گیا، تو اس میں ان کا کیا کمال ہوا؟ بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ اس سارے نظام کو سمجھیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اس نظام کو سمجھنا ہے اور اس حد بندی کا شکار نہیں ہونا۔ ہمیں اچھے حالات مل گئے تو ہم گرو کر گئے تو ہم خودرو پودے کی طرح ہوئے، لیکن اگر ہم خود سمجھ کر اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اپنی روحانی استعمال کرنا سیکھ جائیں گے تو یہ گویا آپ محدودیت سے نکل گئے۔ مثال دینے لگا ہوں، فرض کریں بل گیٹ کو لے لیں، یہ ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی بن گیا، اس کے پیچھے 3 نسلوں کی لگاتار کاوش ہے، یہ کسی کو نہیں نظر آیا۔ وہ کسی غریب گھرانے میں پیدا ہو کے اتنا امیر بن کے دکھاتا نا، امیر تو کسی غریب کو اوپر آنے ہی نہیں دیتے، اس کو جان سے مار دیتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ طبقاتی تقسیم اتنی سٹرونگ ہے کہ کوئی بندہ اپنا طبقہ اپنی کلاس چھوڑ کے دوسری کلاس میں گھسے تو اس کو گھسلیٹیا کہتے ہیں، یہ نو دولتیا کہہ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہاں یا نہیں؟ یہ انسانی قاعدے، انسانی قوانین جو ہیں، ہمیں ان ساروں کا شعور حاصل کر کے اللہ کے نظام کو سمجھنا ہے۔ ہمارا پرچار، ہمارے مباحث جو ہیں یا ہم جس بات پہ بات کرتے ہیں وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے۔ ہم نے یہ بتایا کہ بھئی بچے کی تربیت میں پہلا کردار اس کے اماں ابا کا ہے، پھر ماحول کا ہے، پھر تاریخ کا ہے۔ غور کریں، یعنی ایک بچہ جس ماں اور جس باپ سے پیدا ہوا، اب حضرت ابراہیم کی مثال اللہ نے دی۔ حضرت ابراہیم کے والد بت تراش تھے، لیکن آپ غور کریں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک بت تراش کے گھر پیدا ہونے والا بچہ سوچتا ہے کہ یہ بت میرا خدا نہیں ہے۔ یہ مثال اللہ نے کیوں دی کہ آپ ان معاشرتی قدروں سے اوپر ابھریں۔ معاشرتی قدروں کے ساتھ چلنا ایک بات ہے، ان سے اوپر ابھرنا دوسری بات ہے۔ مثلا اب آپ سارے قانون سمجھ جائیں اور آپ کہیں کہ نہیں میں کسی سے بات ہی نہیں کروں گا، یہ کروں گی، تو غلط نہیں ہو گیا؟ نہیں، معاشرتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جو بندہ جتنا زیادہ آگے ہمبل ہو جاتا ہے، اخلاق سے بات کرتا ہے، لیکن وہ اس اخلاق کا پابند نہیں ہے، وہ اس کی جکڑ بندی میں جکڑا ہوا نہیں ہے، وہ اپنا ذہن استعمال کر کے اللہ کی باتوں کو سمجھنے میں لگ گیا، وہ دولت کے چکر میں نہیں رہا، دولت اس کا مقصد حیات نہیں رہتی، وسائل اس کے سرنگوں ہو جاتے ہیں، وسائل سے وہ کام لیتا ہے۔ مثال دیکھ لیں، اب پیر و مرشد ہیں حضور خواجہ شمس الدین عظیمی، ٹھیک ہے، ہجرت کے بعد معاشی طور پہ وہ کس حال میں چلے گئے؟ وزن اٹھانا، مزدوری کرنا، وہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا۔ بات یہ ہے کہ سارے معاشرتی نظام میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا مقام بنایا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں کتنے سال، آج ماشاءاللہ ہی 95، تو 95 ایئرز میں سے 60 سال تو کم سے کم ان کے لگے نا اس طرف۔ تو یہ بات ہمیں تعلیم کی جا رہی ہے کہ ہم نے معاشرتی اقدار کا پورا احترام کرتے ہوئے ان کی جکڑ بندی سے آزاد ہونا ہے، یعنی ہمیں ان کلیئر ہو گیا نا؟ چلیں، بہت شکریہ جی۔ اور کوئی؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔
یہ کتاب ہے بڑے بچوں کے لیے. اس میں مرشد کریم حضور خواجہ شمشید العظیم نے فرمایا کہ روحانیت کا ایک اصول بیان کیا ہے کہ اگر روحانیت کا کوئی راز آپ کو معلوم ہو جائے تو اس راز کو جتنا زیادہ آپ دہرائیں گے اسی مناسبت سے آپ کی روحانی صلاحیت میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو یہ روحانیت کے راز کیا ہیں اور اس کو کس طرح دہرانا چاہیے؟ مثلاً دیکھیں نا، آپ کو کوئی بھی بات معلوم ہوئی، جیسے اب ہم باتیں کر رہے ہیں تو ان کی اگر آپ اب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی ایک سورت پڑھتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں ایک بات جو ہے آپ کی فہم میں سمجھ آ گئی، آپ کو سمجھ آ گئی. اب اگر آپ اس کی تکرار نہیں کریں گے تو وہ بھول جائیں گے. اب مثال ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب یہ بڑی مشہور دعا ہے، حضرت آدم سے منسوب ہے. جب میں یہ دعا اپنے حالات اور واقعات کے وجہ سے پڑھنی پڑی مجھے، تو میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ بھئی ربنا ظلمنا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ظلم کیا، تو ظلم کیا کیا ظلم کیا؟ اب میرا ذہن اس پٹری پہ چڑھ گیا اور میں نے اس کی تکرار شروع کر دی کہ ظلم کیا کیا، کیا ظلم کیا؟ اماں حوا کو مارا، تو کیا اماں حوا نے بھی ان کو مارا؟ کیا ڈنڈے سے مارا، چھڑی سے مارا، رسی سے باندھا؟ کیا کیا، کیا ظلم کیا؟ تو وہ میرے ذہن میں ایک سوال کا مطلب طوفان اٹھا اور ایک چلتی رہی بات، یہ تکرار ہوتی رہی. کرتے کراتے مجھے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی دونوں نے ایک ہی کام کیا. ربنا ہے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے انفس پہ. تو ثابت یہ ہوا، آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ سمجھ میں یہ آئی کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹانا ظلم کہلاتا ہے قرآن کی ٹرمنالوجی میں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹانا جو ہے یہ ظلم ہے. اب یہ تکرار اگر میں نہ کرتا تو کیا میں مزید یہ اس طرح کی باتیں سمجھ سکتا تھا؟ کیوں جی؟ یعنی کہ جتنی بھی پتہ چل جائے اس کی تکرار کرتے رہنے سے پھر اس کی مزید گہرائیاں کھلتی ہیں. یہ بات حضور مرشد کریم نے ہمیں متوجہ کیا کہ جو بات بھی پتہ چل جائے، جتنی بھی پتہ چل جائے، اس پہ تکرار کریں، ذہن کو اس پہ مرکوز کر دیں. مثلا یہ برگد کی مثال ہے، میں نے بیچ میں مائکرو اب یہ مرشد کریم نے تو نہیں بولا، انہوں نے تو مثال دی. میں نے اس پہ غور کیا، تکرار کی، ذہن میں دہراتا رہا تو اللہ نے کرم کیا، میرے ذہن میں ایک نئی بات اور آئی نا. یعنی وہ بات جو گہرائی میں حضور مرشد کریم جس طرف لے جانا چاہتے تھے بغیر کہے، ٹھیک ہے، میرا ذہن وہاں تک انہوں نے پہنچا دیا نا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے. کیا انسان نہ تھا؟ کوئی ایسی چیز ناقابل تذکرہ، یعنی اس میں تکرار نہیں تھی، یعنی سارے کا سارا انسان تکرار ہے. آپ دیکھیں نا، ایک سیل ہوتا ہے، ایک سیل جسے زائگوٹ کہتے ہیں، جو سپرم اور اووم کے ملنے سے بنتا ہے، پھر اس میں تکرار ہوتی ہے، وہ خود کو ریپیٹ کرتا ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، وہ جیومیٹریکل پروگریشن کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ تکرار ہی تو کر رہا ہے. تو اسی طرح جب ہمیں کوئی خیال آتا ہے، وہ ایک سیل ہوتا ہے. اب اس کی مثال ایک سیل کی لیں اور اس کو آپ جتنا دہرائیں گے اتنے اس کے انڈے بچے نکلیں گے. اچھا، یہ مطلب ہے اس کا. بہت اچھا بتایا آپ نے. چلیے، بہت شکریہ کہ بات واضح ہو گئی، یہ بڑا کرم ہو گیا. ٹھیک ہے جی، آپ کا یہاں ٹائم پورا ہونے لگا، کافی ہے کہ اور کوئی ہے سوال؟ سر ہو گئے میرے خیال سب کے. چلیں جن جن کے تھے. چلیں، خوش رہیے، اللہ آپ کو بہت سلامت رکھے جی. تھینک یو سو مچ. آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ آنے والی آفات سے
اپنی رحمت سے انہیں ٹال ہی دے. ہمارے کرتوت تو ایسے نہیں ہیں. خوش رہیے. اللہ حافظ.